اعلان ہو رہا ہے اذان من اللہ. پہلے تھا برات من اللہ، اللہ عاجز تھا. شروع ہوتی ہے آیت کہ برات من اللہ، اللہ برات کرتا ہے، اللہ دوری اختیار کرتا ہے، اللہ ان سے چاہتا ہی نہیں ہے کوئی تعلق رکھنا ان سے جو کہ مشرکین ہیں. مشرکین کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرے گا، پروردگار عالم اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس کی یکتائی میں اگر کوئی عیب لگائے گا تو پروردگار عالم کیسے برداشت کر لے گا؟ اگر میرے معاملے میں انسان کو کے معاملے کے حساب سے پرکھیے تو اگر میرے معاملے میں میرا کسی کام میں کوئی شریک ہوتا ہے، اگر احسن طریقے سے شریک ہو جائے اور میں اسے شریک بنا لوں تو مجھے اچھا لگے گا. لیکن اگر کوئی زبردستی میرا شریک بننا شروع کرے اور کہے گا جی ان کو ہم نے ذاکری سکھائی، ہم نے انہیں یہ کیا، ہم نے انہیں، تو الٹیمیٹ ایک دن وہ شخص ہمیں بھی برا لگنے لگے گا کہ نہیں جی ایسا کیسے، کیا ہم میں کوئی کوالٹی نہیں تھی؟ انسانی فطرت ہے. تو وہ پروردگار عالم ہے جو کہ انسان کو خلق کر رہا ہے، وہ کیسے برداشت کر لے کہ اس کی یکتائی میں اس کی کہا جائے کوئی ہمسری کرے، اس کا کوئی شریک ہو جائے. اور یہ انسانوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب اللہ سمجھ نہیں آیا تو کسی کو بیٹا بنا دیا، ٹھیک ہے، کسی کو بیوی بنا دی، ہے نا، اولاد کر دی اللہ کی. لیکن کیا ہے کہ اللہ یکتا ہے، یکتا، ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ احد ہے، اس جیسا مالک کائنات مالک ہے ہی نہیں جو کہ انسانوں کو خلق کرتا، جو اس کائنات کو خلق کرتا. تو بس اذان من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. تو جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی کہا جائے کہ سے کیا مراد ہے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں ہی اذان ہوں اور میں ہی مؤذن ہوں. ٹھیک ہے، میرا ہی اعلان ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ غدیر کا اعلان اس سورے سے ہو رہا ہے. میں ہی وہ اذان ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی وہ اذان دیتا ہوں، یہی میں ہی وہ اعلان کرتا ہوں جو اللہ اور اس کو رسول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا رسول جو اعلان کروانا چاہتا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب سے کروا رہا ہے، اور جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی 44 آیت کو کہا جائے کہ بتاتی ہے کہ اذان اور مؤذن دونوں علی ابن ابی طالب ہیں. جو اعلان کرتا ہے وہ بھی، اور جس کا اعلان کیا جاتا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. سلوات پڑھیے. پھر آگے آیت میں بیان ہے کہ الناس یوم الحج الاکبر، کہ انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، انسانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا ہے، انسانوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ حج اکبر کے دن، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ حج اکبر وہ دن ہے کہ جس دن مشرکین اور کفار کا مکے میں داخلہ بند ہو گیا. یعنی کہ جس وقت سورہ توبہ آئی اور اس کی تلاوت علی ابن ابی طالب نے، میں سارا آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کل کہ سورہ توبہ کے آنے کے بعد سے جب اس کا اعلان کیا ہے، اور اعلان کرنے والے خود علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ رسول کی رسالت، رسول کے معاملات کا کوئی اور اعلان کر ہی نہیں سکتا، اور جو اعلان ہوتا ہے وہ خود علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور یہاں یوم الحج الاکبر کی جب بات ہوتی ہے تو یوم الحج الاکبر میں نے بتایا کہ اس کے بعد سے کوئی نہ مشرکین مکے میں داخل ہوئے نہ کافرین داخل ہوئے، اس لیے وہ آخری حج تھا جسے حج الاکبر کہا گیا، کیونکہ اس وقت مسلمان بھی تھے، اس وقت اس میں مشرکین بھی تھے اور کفار بھی شامل تھے جو سب مل کے حج کر رہے تھے. مسلمان اپنے طریقے سے حج کر رہے تھے، مشرکین اور کافرین سیٹی بجا کے، ڈھول پیٹ کے اور آوازیں نکال کے حج کر رہے تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ برہنہ حج کرتے تھے یہ لوگ. تو پروردگار عالم کیسے برداشت کر لیتا کہ جو ہے وہ اس سچویشن میں اس طریقے سے اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس گھر سے اس کے ایک اہم ترین فریضے کو انجام دیا جائے، اس خفی طریقے سے کہ برہنہ ہو کے جو ہے وہ حج کیا جائے. تو بس وہی آخری حج اکبر تھا، یعنی کہ اس میں سارے مشرکین بھی شامل تھے، کفار بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے. وہ سب سے بڑا حج کہلایا حج الاکبر، کہ سب سے بڑا حج تھا کہ اس کے بعد سے ایسا حج نہیں ہوا، کیونکہ ان کا داخلہ ممنوع قرار دے گیا. اب صرف مسلمان حج کرتے ہیں، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور مسلمان ہی جو ہے وہ حج کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے فریضے میں، فریضہ تو ہمیشہ ادا ہو رہا تھا. حضرت آدم سے یہ حج رواج میں تھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ حج جو ہے رسول اکرم، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حج جو ہے یا کہا جائے کہ جو ارکان ہمارے مسلمانوں پہ آئے ہیں اس سے پہلے نہیں ادا ہوتے تھے. نہیں، یہ سب ادا ہوتے تھے. حضرت آدم بھی وہی کچھ نماز پڑھتے تھے جو کچھ ہم ادا کرتے تھے،
ٹھیک ہے، حضرت آدم بھی اسی طرح سے، بس ایک خمس کی بات ملتی ہے کہ خمس کا رواج ٹھیک ہے وہ تھا کہ جسے حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے رائج کیا تھا. صلی اللہ محمد. تو یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھا تھا 1.5% کے حساب سے کہ جو ہے مسلمان یا انسان جو ہے اس کو ادا کریں گے. حضرت عبد المطلب کا تھا. اور ایک یہ تھا کہ ایک انسان کی دیت، یعنی کہ ایک انسان اگر مار دیا جائے تو اس کا خون بہا کتنا دیا جائے گا. یہ اس سے پہلے قانون موجود نہیں تھا. یہ حضرت عبد المطلب نے اس کا جو ہے سسٹم دیا. اور جب حضرت عبداللہ کو بات تھوڑی بڑھ جائے گی، اگر برداشت میں ہو تو پھر میں چلوں، کہ حضرت عبداللہ جو تھے جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی، جبکہ ان کے 11 بیٹے موجود تھے اور انہوں نے منت مانی کہ پروردگار عالم ایسا عطا فرمائے گا. وہ خاص ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس بھی پتا ہوتا ہے کہ خاص کون سا کیسے مانگ کے لیا جاتا ہے خاص. تو حضرت عبداللہ کو جو ہے حضرت عبد المطلب نے جو ہے مانگا ہے دعاؤں میں اور منت مانی ہے کہ میرا یہ بیٹا ہوگا تو میں کعبے کی نظر کروں گا. ٹھیک ہے، کعبے کی نظر کروں گا، یہ انہوں نے منت مانی ہے. اور پھر کہا جائے کہ حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی منت تھی کہ وہ کعبے کی نظر کیا جائے گا. بس جب وہ بلوغت کو پہنچے ہیں تو اتنے حسین اور خوبصورت تھے، کیوں نہ ہوتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے ماتھے میں موجود تھا. اس وقت جو ہے جب لے کے چلے ہیں تو کیا ہوا کہ سارا مکہ آ گیا ہے حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے. حضرت عبداللہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ان پہ سارا مکہ فدا تھا کہ اتنا خوبصورت شخص جو ہے یہ مکے کی زینت ہے. اس وقت جو ہے اعلان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد سے کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کعبے کی نظر کر دوں. سارا مکہ امنڈ کے آ گیا ہے کہ عبد المطلب اتنا خوبصورت، تم اسے قربان کر دو گے، تم اسے ذبح کر دو گے. ہمارا دل نہیں مارتا، یعنی کہ سب لوگ حضرت عبد المطلب کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے کہ آج جو ہے یہ عبداللہ کو آپ جو ہے تہہ تیز نہیں کریں گے، آپ ان کا نظر نہیں چڑھائیں گے. حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی والدہ، کہا جاتا ہے کہیں پہ لکھا ہے کہ دونوں کی والدائیں ایک تھی، لیکن کہیں پہ لکھا جاتا ہے کہ دونوں کی والدائیں الگ تھی. تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے ابو طالب کو لے جائیے اور عبداللہ کا قربان کر دیجیے. یہ معاملہ صرف علی اور نبی کا نہیں تھا، یہ معاملہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کا بھی تھا کہ دونوں کے وطن میں، دونوں کے کہا جائے سلبوں کے اندر نور علی ابن ابی طالب اور ایک میں نور نبی اکرم موجود تھا. کیسے نہ علی ابن ابی طالب قربان ہوتے. یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، ظاہر ہے کیسے نہیں علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو نبی پہ قربان کرتے اور کیسے نہیں ان کے والد آگے بڑھتے کہ ہمیشہ ان کی حفاظت کیے. کہتے ہیں کہ میری عبداللہ کو لے جائیے، حضرت ابو طالب کو لے جائیے کہ عبداللہ پہ قربان کر دیں. کہتے ہیں نہیں، عبداللہ ہی قربان ہوں گے. سارا مکہ امٹ کے آ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا ہے کہ قرہ ڈال لیتے. ٹھیک ہے، قرہ ڈال لیتے ہیں. اور قرہ میں کیا تھا کہ ایک میں لکھا گیا کہ حضرت عبداللہ کا نام اور پرچی ڈالی گئی کہ 10 اونٹ. ٹھیک ہے، اور پھر جب اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تھا عبداللہ کو میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پھر کھڑے ہو گئے عرب، سارے مکے والے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں پھر ڈالتے ہیں. پھر یہاں تک کہ 100 اونٹ کا قرہ ڈلا. ٹھیک ہے، 100 اونٹ اور عبداللہ کی جان. ٹھیک ہے، تو قرہ 100 اونٹ کے نام پہ نکلا. تو اب ایک شخص کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ، اور وہ بھی ان میں بھی اسپیسیفیکیشن ہے کہ سرخ آنکھوں والے ہوں اور ایسے ہوں اور ایسے ہوں، اتنے خوبصورت اونٹ ہوں جو کہ ایک انسان کی دیت، ایک انسان کا خون بہا جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب نے اس کا قانون دیا ہے. سلوات پڑھی. اندازہ لگائیے کہ اب انہیں کوئی کہہ دے کہ انہیں اسلام نہیں پتا تھا، وہ مسلمان نہیں تھے ہیں، تو پھر کیا غصہ نہیں آئے گا؟ اور مجھے تو زیادہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ بھائی میں کاظمی ہوں، میں تو انہیں کی اولاد ہوں. میرے آبا و اجداد کو کوئی کچھ کہے تو میں اسے چھوڑ دوں؟ کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں. میں تو کہوں گی بھائی
کہ کوئی یہ مانے یا نہ مانے، ہم تو اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہم کیسے جو ہے ہمارے کوئی آبا و اجداد کو کوئی ہے، یہ سوچیں ذرا. ہم لوگ سب نے اپنے آپ کو اس بات سے الگ کر لیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماؤں نے بھی اس بات سے ہم لوگوں کو الگ کر لیا ہے. سوچتے نہیں ہیں، کہتے کیوں نہیں ہیں کہ میں نقمی ہوں، میں کاظمی ہوں؟ کہیں نا کہ بھائی ہم تو رسول کی اولاد ہیں، ہم امتی نہیں ہیں. امتی چاہنے والا ہے اور رسول کی اولاد. رسول کا کہیں نہ کہیں ایک ذرہ خون کا ضرور آئے گا، ایک ذرہ نور کا ضرور موجود اس کے دل میں ہوگا. صلوات پڑھیے گا. صلی اللہ کہ غایت المرام کتاب کا نام ہے، اور اس میں ایک لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا. صلی اللہ کہ نبی سے ارشاد فرماتا ہے، بزرگ تھے وہ بہت، اور انہوں نے نبی اکرم سے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں علی ابن ابی طالب تھے. کہنے لگے کہ یہ آپ کے چوتھے خلیفہ ہیں. آج آپ لوگ مجھے پتھر ماریں گے اٹھ کے کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ کیسے بنا دیا. نہیں، حضرت علی حقیقتاً چوتھے خلیفہ ہیں. ادھر کے سے نہیں ہے چوتھے خلیفہ، اللہ کی طرف سے چوتھے خلیفہ ہیں. کہ اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ شخص گزرے ہیں، بزرگ ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخصیت ہے؟ نہیں جانتے ہیں مولا، لیکن ہمارے لیے سوال کرتے ہیں کہ تاکہ ہم تک یہ باتیں پہنچے. اگر وہ نہ سوال کرے تو ہم تک کیسے باتیں پہنچیں گی؟ تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ انہوں نے جو کہا کہ یہ چوتھے خلیفہ ہیں، تو آپ بتائیے کیا یہ حقیقت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاں انہوں نے صحیح کہا کہ علی آپ چوتھے خلیفہ ہیں. اور کیا ہے کہ یہ جو شخصیت گزری ہے نا، یہ حضرت خضر ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت خضر ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں. تو کہا میں چوتھا خلیفہ کیسے ہوں؟ ٹھیک ہے نا، علی ابن طالب کو اگر کوئی چوتھا خلیفہ کہتا ہم نہیں ماننے کو تیار ہے تو وہ کیسے مان لیتے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ حقیقتاً چوتھے خلیفہ ہیں، کیونکہ قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ آدم کو ہم نے خلیفۃ الارض بنایا ہے. ٹھیک ہے، آدم کو ہم نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، تو پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. قرآن میں آیتیں موجود ہیں یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور پھر دوسرے خلیفہ کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت داؤد کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی آیت موجود ہے کہ خلیفہ بنایا ہے ہم نے داؤد کو، زمین پر خلافت دے کے بھیجا ہے. یعنی کہ خلافت بھی وہ الگ درجہ ہے، الگ کہا جائے ذمہ داری ہے جو مخصوص لوگوں کے لیے ہے. اور پھر فرمایا کہ تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں آیت موجود ہے، میں ان آیتوں کی طرف تو نہیں جا رہی ہوں، لیکن قرآن جب پڑھیں گے جہاں خلیفہ لکھا آئے گا تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ تیسرے خلیفہ ہیں. اور یہ پھر یہی والی آیت پڑھی ہے، اذان من اللہ ورسولہ، کہ یا علی آپ چوتھے خلیفہ ہیں ہارون کے بعد، اور اللہ آپ چوتھے خلیفہ. اور پھر آتا بھی وی آئی پی آخر میں ہی ہے نا. اگر نبی کے لیے کہیں کہ 1,23,000 انبیاء کے بعد آئے تو نبی ہمارا وی آئی پی ہے، جبھی تو آیا ہے آخر. تو وی آئی پی آتا آخر میں. علی ابن ابی طالب ظاہری خلافت کے پہلے امام ہیں اور اللہ کی خلافت کے چوتھے خلیفہ ہیں. صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد